بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی اہم بات بتاؤں گی کہ فجر کے نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھنے کے کیا فائدے ہیں اور اس کی فضیلت کو بیان کروں گی۔ ویسے تو قرآن پاک کا ایک ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کے فضائل احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، اور یہ سورت ہر مومن مسلمان کو یاد ہے، بچے بچے کو۔ آج اس چھوٹی سی سورت کو پڑھنے کے بڑے بڑے فائدے بتاؤں گی اور انعام بتاؤں گی اور فضیلت بھی بتاؤں گی، تو ویڈیو کو کہیں سے چھوڑنا نہیں ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کرے تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے محل تیار کروا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، پھر تو ہم جنت میں بہت سارے محل تیار کروا لیں گے، یعنی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے اور زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک اس سے زیادہ اور اچھا دینے والا ہے، یعنی جتنا پڑھتے جاؤ گے اللہ پاک اتنے ہی زیادہ آپ لوگوں کے محل تیار کرواتا جائے گا۔ اللہ پاک کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو کن کا مالک ہے، کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 50 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بات کیے بغیر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس دن اس شخص کو 50 صدیقیوں کے برابر اجر و ثواب دے گا، یعنی 50 صدیقیوں کے عمل کے برابر اس کو ثواب عطا کرے گا۔ اس سورت کو تلاوت کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، لیکن اجر و ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ آپ جتنا بھی اس کو پڑھتے جائیں گے آپ کے ثواب میں اتنی ہی زیادتی ہوتی جائے گی، یعنی زیادہ پڑھو زیادہ اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ فائدہ بھی ضرور اٹھائیں گے۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہو سکے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔